کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے دل، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ جہاں دماغ کو صرف حدیں نظر آتی ہیں، محبت وہاں بھی چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہے۔ ہر انسان کو کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کی خواہش اس کے دل میں ڈال دی گئی۔ خبردار، بہت سے شیطان انسانوں کی صورت میں ہیں، بس ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے۔ انسان کو اس کے اخلاق اور اس کے کارناموں سے پہچان، محض صورت اور بڑے نام سے دھوکہ نہ کھا۔ دنیاوی عقل کی دوڑ صرف قبر کے گڈھے تک ہے، اس کے بعد کے احوال اس کے ادراک میں نہیں آ سکتے۔ وہ صرف انبیاء اور اولیاء بتا سکتے ہیں جن کو عقل خدا بندی حاصل ہے۔ الوداع صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ جو لوگ دل و جان سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے جدائی نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ جب عقل پہ پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ جس چیز کو تم غلطی سے خزانہ سمجھ رہے ہو، یعنی لذت دنیا کے خیال میں تم حقیقی خزانے کو ہاتھ سے کھو رہے ہو۔ تمہارا دل سمندر کی مانند وسیع ہے، جاؤ خود کو اپنی پوشیدہ وسعتوں میں تلاش کرو۔ ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو۔ الفاظ صرف بہانہ ہیں، یہ اندرونی بندھن ہے جو ایک شخص کو دوسرے کی طرف کھینچتا ہے، الفاظ نہیں۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہیں۔ خواہش چھوڑ دو، تمہیں سکون ملے گا۔ انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان لاتعداد برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ اپنا غرور اتار دو اور عاجزانہ لباس پہن لو۔ تم دنیا سے بڑے ہو جاؤ گے، آپ کی ذات آپ پر ظاہر ہوگی تمہارے بغیر۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو
تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے پیشے، ہمارے مرتبے، ہمارے مال، ہمارے اثاثے ہماری فطرت نہیں بدل سکتے۔ کمینہ کمینہ ہی ہوگا، خواہ وہ کہیں بھی فائز ہو، سخی سخی ہوگا، خواہ وہ غریب ہو۔ جس امت کو قبرستان سے گزرتے وقت مردے کو سلام کرنے کا حکم ہے، وہ اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ زندہ کو بھی بغیر مطلب سلام نہیں کرتے۔ ہم اکثر جائز کام اس وہم میں نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، مگر اس منطقت پر ناجائز کام کرتے رہتے ہیں کہ سبھی کرتے ہیں۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ اگر کسی کے لیے آپ ہر وقت حاضر رہو گے تو وہ تمہیں فالتو سمجھنے لگیں گے۔ آپ کی فکر آپ کو سستے لوگوں میں شمار کر دیتی ہے۔ بیٹیاں اس لیے بھی خاص ہوتی ہیں کہ آپ بیٹی کو بیٹا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی بیٹے کو بیٹی نہیں کہہ سکتے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ آنکھوں میں کوئی ایسی دھول جھونک جاتے ہیں کہ انسان پہلے سے بہتر دیکھنے لگتا ہے۔ ذہن ہمیشہ یاد نہیں رکھے گا کہ کیا ہوا تھا، لیکن دل ہمیشہ احساس کو یاد رکھے گا۔ جس شخص میں ذاتی صفات نہ ہو، وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک ہر چیز کی تعریف چاہتا ہے۔ انسان کے پاس جب کھونے یا پانے کے لیے کچھ نہ رہے تو وہ ہر قسم کے جذبات سے عاری ہو جاتا ہے اور لوگ اسے مغرور اور بے حس سمجھنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانا وہیں ٹھکانا، کوشش کریں رشتوں میں مخلص رہیں۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو ہمیشہ محبت کا درس دیتی ہے۔ لفظوں کی طاقت کو کم مت سمجھیے، کیونکہ چھوٹا سا ہاں اور چھوٹا سا نہ پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ آپ تنقید اور تعریف دونوں کو قبول کیجیے۔ پودوں کو بڑھنے کے لیے دھوپ اور بارش دونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ لوگوں کے ذہنوں پر، ان کے نظریات پر تنقید کرو، لیکن کبھی کسی کی محبت، کسی کے بھروسے پر تنقید مت کرو۔ ہم نے بھیڑیوں سے اعتماد، شیر سے ہمت، چیونٹیوں سے تعاون اور کتوں سے وفاداری سیکھی۔ سوال یہ ہے کہ انسان نے انسان سے کیا سیکھا؟ تمہارے پاس آواز ہونے کا کیا فائدہ جب تم اس وقت خاموش رہتے ہو جب تمہیں نہیں رہنا چاہیے؟ جب آپ اچھے انسان ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو نہیں، لوگ آپ کو کھو دیتے ہیں۔ حقیقی طور پر خوش انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشی لاتا ہے۔ خلوص کی کوئی خاص زبان نہیں ہوتی، یہ دل میں محسوس ہوتا ہے اور آنکھوں میں جھلکتا ہے۔ جس نے تمہاری ایک بات سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی
تمہیں صحیح تسلیم نہیں کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ مکان پکا ہو یا کچا، زندگی گزر جائے گی، لیکن ایمان پکا نہ ہو تو قبر کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ لوگ حسد انسان سے نہیں، انسان کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں، کامیابیوں اور اس کو میسر نعمتوں سے کرتے ہیں۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند سیکنڈ کی ہی کیوں نہ ہو۔ زندگی سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ دھوکہ بس وہ نہیں دیتا جسے موقع نہیں ملتا۔ جب کوئی تلخ ہونے کی بجائے خاموش ہو جائے تو سمجھ جائے کہ اس نے بہت حقیقتوں کا سامنا کر رکھا ہے۔ جب ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں آج کھانے میں کیا ہے، اس وقت بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں آج کھانے کو کچھ ہے۔ مشکل یہ نہیں کہ آپ نے جانا کہاں ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ غلط جگہوں سے واپس کیسے آنا ہے۔ دنیا کی منافقت زدہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی دھکا وہ ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں۔ شک کے مقامات کو پہچانو تاکہ تم اس کے ذریعے یقین کے مقامات تک پہنچ سکو۔ شکر ادا کرنا بھی توفیق سے ملتا ہے، توفیق بھی دعا سے ملتی ہے۔ مطلب کہ دنیا میں ہر چیز دعا سے ملتی ہے۔ اگر دعاؤں سے یقین اٹھ جائے تو اس یقین کے لیے دعا بھی مانگی جاتی ہے۔ جو زندگی تمہیں بستر سے مصلے تک نہیں لے جا سکتی، اس لوڑی لنگڑی زندگی پر کیسے تم گمان کیے ہوتے ہو کہ وہ موت کے بعد جنت تک تمہیں لے جائے گی۔ کبھی بھی کسی انسان کو اس کے ماضی کے حوالوں سے نہیں پرکھنا چاہیے، کیونکہ انسان کی سوچ اور کردار مسلسل تشکیل میں رہتے ہیں۔ علم حاصل کریں، یہ ضروری ہے، لیکن علم سے کچھ حاصل کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ جہاں سے بھی گزرے ہو تو اچھائیوں، محبتوں اور چاہتوں کے بیچ بوتے جائیں، تاکہ کبھی دوبارہ وہاں سے گزر ہو تو آپ کو اچھائیوں، محبتوں اور چاہتوں کے پھول کھلے نظر آئیں۔ انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگ کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ غصے میں بات کرنے سے گریز کریں، آپ کی باتیں درست ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کا انداز غلط ہو جاتا ہے اور آپ بہت کچھ کھو سکتے ہیں۔ آج کے انسانوں سے تعلق شتربج سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے، کیونکہ معلوم ہی نہیں پڑتا کہ کب ہمارے اپنے ہی ہمیں مہرا بنا لیتے ہیں۔ وفادار انسان پانی کے کنارے پر موجود اس گھاس کی طرح ہوتا ہے جو تھامنے پہ یا تو ڈوبنے والے کو بچا لیتی ہے یا پھر اکھڑ کر اس کے ساتھ ہی ڈوب جاتی ہے۔ کردار اچھا ہو تو لوگ قبر کا راستہ بھی پوچھ کے پہنچ جاتے ہیں۔
آنسو کمال کی چیز ہوتے ہیں، دیکھنے میں بہت شفاف نظر آتے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں کتنا میل، کتنا گھوٹ، کتنا پچھتاوا یہ اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہے ہوتے ہیں۔